مطلب بہت ہی لمبا چلتا ہی جاتا ہے. اب میں آپ کو اتنے سالوں کے بعد بتا رہا ہوں, یہ تو 1972 کی بات ہے. تو کہتی میں نے منو بھائی سے کہا, منو بھائی یہ گانا آج میری ٹیسٹ ہے, یہ آج وہ, اور یہ بھی سمجھ آ گئی میڈم میرا ٹیسٹ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے. ہاں ٹیسٹ ہے یہ. کہتی ایک کام کرتے ہیں. اس نے کہا جی بی بی اسٹوڈیو اندر چلو, جہاں پہ جو وائلنسٹ بیٹھے میں نا وہاں پہ بیٹھ. میڈم وہاں بیٹھ کے کہتی میں نے 1 گھنٹہ بیٹھ کے پورا ریاض تو ہے, گلا بھی ہے, سب کچھ ہے. کہتی میں فل تھروٹ سے گاتی رہی تاکہ آواز کا بھی رچاؤ آتا رہے مجھے. اور وہ بڑے اچھے نامدار خان, بڑے اچھے وائلنسٹ ہیں, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے. کہتی اب میں نے کہا ٹیک کیجیے. اب میں کہتی میں نے ہیڈ فون پہنا, ادھر وہ ٹائم دے رہے تھے بزمی صاحب, 2 ٹیکیں. آپ سمجھتے ہیں, ایک سوال میں آپ سے الگ سے پوچھ رہے ہیں, میڈم نور جہاں جو تھیں اور جو کچھ آپ کی گفتگو سے لوگوں کو پتہ چلے گا, ہمارے ناظرین کو, کیا اس طرح ہی ان کی قدر کی گئی؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے. نہیں یہ بالکل صحیح آپ نے کہا, بالکل صحیح کہا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اب میں آپ کو 2000 میں آ رہا ہوں, میں 21 ستمبر 2000 پہ آنے لگا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے گئی. اچھا اب یہ ہوا کہ مجھے کال آئی, میں نے اٹھایا. کہتی نجم میری سالگرہ 21 کو ہے, 3 دن پہلے. تو میں نے ہما سے, پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے, ہو سکتا ہے میری آخری ہی وہ سالگرہ. میں نے کہا ایسی باتیں مت کریں میڈم. کہتی ہیں کہ میں نے ہما سے کہا تمہیں ٹکٹ دے دیں اور پی سی میں ٹھہرا دیں. ہما ان کی بیٹی ہے. جی جی مجھے معلوم ہے. اچھا تو میں نے اس وقت یوسف بیگ مرزا ہوتے تھے ایم ڈی, آپ کو یاد ہوگا 2000 کی بات ہے. تو بیگ صاحب سے میں نے کہا بیگ صاحب وہ میڈم کہہ رہی ہیں میں ٹکٹ بھیج رہی ہوں. کہتی وہ کیوں دیں گی, ہم آپ کو, آپ پی ٹی وی کی طرف سے جائیے. میں نے کہا مگر یہ ان کا ذاتی فنکشن ہے کیونکہ انہوں نے کسی اور کو بلایا. کہتے نہیں آپ ضرور جائیں. میں جب گیا ہوں تو مجھے دیکھ کے وہ اتنا روئی ہیں, اور پھر انہوں نے جب ہاتھ یہاں سے بلاؤز اٹھایا, اتنا بڑا یہاں پہ بنا, وہ بیمار تھی, اس کے بعد وہ کراچی شفٹ ہوئی. جی ڈائلسس ہو رہا تھا, یہ 2000 کی بات ہے. تو کہتی ہیں کہ اب میں تنگ آ گئی زندگی سے. دیکھو آج ہی مجھے قسط آئی ہے آخری گھر کی, وہ جو بکا تھا لاہور کا, اور اب میں نے سوچا کہ یہ میں فکس کرا کے, کیونکہ 18,000 پر وزٹ ہوتا ہے یہ, اور ہفتے میں 3 دفعہ ہوتا ہے. تو میں نے اس سے کہہ دیا ہنا سے کہ بیٹے اس کو فکس کرو, اور جو پیسے آئیں گے اسی میں سے اب میرا علاج ہوگا. کتنی اچھی بات, بڑی بات ہے. اچھا اب ہاں اس کے بعد پھر ہم بیٹھے, انہوں نے کہا اب میں اور نجم بیٹھے میں اور کوئی نہیں. مشرف صاحب اسی دور میں ان کو, میں آپ کو بتا, جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. اچھا اس کے بعد ساتھ ہی بہت بڑی مسجد ہے ان کے, وہ معلم بھی آئے ہوئے تھے اس دن کیونکہ میڈم کی سالگرہ تھے, ان کو وش کرنے. تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا ایک دن انہوں نے پچھلے 2 سال پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے روزے نہیں رکھے, اتنی نمازیں نہیں پڑھی, تو مجھ پہ کتنا واجب ہے. تو انہوں نے بتایا, میں اب آپ کو وہ نہیں بتاؤں گا کہ کتنے پیسے تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ کو چھتیں ڈالنی ہوں گی کچھ عورتوں کی. تو اس نے کہا میں کہاں سے ڈھونڈ, اس نے کہا وہ میں آپ کو کر کے, اپنے جانے سے پہلے چھتیں ڈال کے گئی. بڑی خیرات. اچھا سنیں, پھر مجھے کہتی نجم دیکھو میں نے کفن جو ہے نا, میں نے ہنا سے کہہ دیا جس وقت میرا انتقال اسی وقت ویٹ نہ کرنا. میرے گھر کے 2 لینز چھوڑ کر آ کے رہی ہنا سردار کے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور میرے والد کی قبر سے 4تھی قبر ان کی. انہوں نے کہا کہ کراچی میں, لاہور نہیں. ان کی مٹی وہاں کی لکھی ہوئی تھی. وہ کہتی تھی میری مٹی یہاں کی لکھی ہے. دیکھ لیجیے, ان کے کوئی پیر ولی تھے جنہوں نے کہا تھا تم اپنے شہر یعنی نہ قصور میں نہ لاہور میں تمہاری مشرف صاحب نے کہا تھا کہ میں جہاز دے ہنا, اس نے کہا نہیں امی نے کہا, اور امی نے یہ بھی کہا کہ فوری طور پہ کیا جائے. 27ویں کا دن تھا, اور ان کو یہاں پہ ہلکی سی درد ہوئی, تو انہوں نے اپنے جو داماد ہے ان کا جو ہاکی کے وہ تھے, کہ ان کو کہا کہ مجھے بڑی سخت ہو رہی درد یہاں پہ. تو اس نے کہا چلیں ابھی فوراً چلتے آغا خان. تو یہ اپنا گاڑی میں بیٹھی ہیں, انہوں نے وہ شیشہ آگے ہوتا ہے نا آگے, اس کو یوں کیا, لپسٹک دیکھی, روج تھوڑی سی کی, اس کو بند کیا, گاڑی وہ چل رہی تھی, اس نے ہیڈ فون پہنے ہوئے تھے, وہ لے گئے. اچھا جب وہ جا کے وہاں پہ گئے تو وہ ختم ہو چکی تھی, اور پھر اس نے فون کیا ہنا کو, 3 بجے کا ٹائم تھا. تو انہوں نے کہا کہ میڈم تو اب نہیں ہے. تو اس نے کہا فوراً لے آئیے, اور آج 27ویں ہے. اور اس کے بعد انہوں نے ان کو نہلایا ہنا نے, وہی والا جو دیا تھا وہ دے کے, اور ساتھ ہی مسجد میں چھوڑے. تو وہی جو تھے قاری صاحب, انہوں نے کہا دیکھا آج میں نے ہی ان کا پڑھاؤں گا. اور دیکھیں اب سب کچھ کلیئر کر کے گئی, آج خالی ہاتھ میڈم گئی اوپر. 1984 میں خواجہ صاحب, یہ برسبیل تذکرہ بتا رہی ہوں آپ کو, سنگیتا مجھے ملانے لے گئی ان کے گلبرگ والے گھر میں, بڑی حسرت تھی, لبرٹی والا جو گھر تھا.
تو تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے سنگیتا کو کہا, اس کو پروین اس کا گھر کا نام تھا, کہ تم ذرا ہما تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہو. جب انہوں نے بتایا نا میں کراچی سے یہ آئی ہیں, تو 2 باتیں انہوں نے کہی جو اس وقت مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آئی تھی. تو مجھے کہتی ہیں تیری آنکھاں نال مینوں لگدا ہے تو شاہ صاحب دی تھی ہے. میں نے کہا ارے یہ میرے ابا کو تو صرف ڈاکٹر صاحب ایک شاہ صاحب کہتے تھے, یہ کس کی بات. پھر کہنے لگی میں نے اسی لیے پروین کو ادھر بھیج دیا ہے, میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں تم کراچی سے آئی ہو, میرے پیر صاحب نے مجھے بتایا کہ تمہاری مٹی سمندر والے شہر میں, اور سمندر والا شہر کراچی. جب سن 2000 کے بعد یہ آتی ہیں میرے گھر کے پیچھے آ کے ہنا کے گھر میں ٹھہرتی ہیں, اور پھر مشرف صاحب ایک دن آتے ہیں, بڑا پروٹوکول اور سارا اسکارٹ وغیرہ. تو ہم نے کہا یہ کون آیا, پھر وہ چلے گئے مشرف صاحب بھی. وہ کبھی کسی کے گھر عیادت کے لیے نہیں گئے تھے پرویز مشرف صاحب, کسی فنکار کسی کا, لیکن میوزک سے ان کو بھی سنا ہے, بڑا لگاؤ تھا. تو کیا وہ انسان تھی جس کو اس کے پیر نے جو کہہ دیا اس پہ یقین تھا پورا. تو جب وہ کتنے پوری دنیا میں جا کے وہ علاج کرا سکتی تھی, انہوں نے کہا مجھے کراچی لے کے چلو, بیکاز جیسے آپ نے بتایا نا انہوں نے بازو اٹھائے, ان کو یقین تھا کہ میرے پیر نے جو بتایا تو میری مٹی یہاں کی نہیں ہے, سمندر کے پاس والے شہر کراچی کی ہے. بالکل, چلو اچھا ہوا تم بھول گئے. ہاں بس ایسے ہی ہے خواجہ صاحب. آپ نے پوچھا تھا نا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہم نے کیا ان کی اس طرح قدر کی نہیں, دیکھیں ان کے بارے میں کتنا کسی کی بھی. مہدی صاحب بیچارے چلے گئے اسی طرح, اب اتنے بڑے بڑے. اب آپ دیکھیے یہ ملک ایسا ہے جہاں پہ 5 کوئنز ہیں, انڈیا میں کہیں نہیں ہے, کہیں نہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور ملکہ موسیقی, سنیے, میں آپ کو میڈم کے بارے میں یہ ضرور لگائیے گا. وہ اس طرح ہوا کہ میڈم بتاتی ہیں کہ میں جب 90 میں آشا کا کال, 81 میں آشا کی کال آئی کہ میڈم آپ کی جو چیزیں ہیں بڑی خوبصورت, آپ نے غزلیں گائیں, کیا یہ میں گا لوں؟ تو میڈم نے کہا دیکھو آشا اب تو آن ایئر چلی گئی ہیں چیزیں, یہ تو پبلک کی ہو گئی ہیں, تو اب تم بھی یو آر ون آف دا پبلک, اٹھاؤ جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو. اور انہوں نے ان کو اجازت دے دی. آشا نے اس کو ریکارڈ کیا ساری چیزیں, اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا تھا آشا نے اس اپنے البم کا, وہ چلا نہیں, لوگوں نے پسند نہیں کیا. اب دیکھیں 93 میں یا 92 کی بات ہے, آر ڈی برمن کا بائی پاس سرجری, اب وہ اس وقت شوہر تھے آشا کے, تو وہ لنڈن میں بائی پاس ان کے لیے اوپن ہارٹ سرجری کے لیے وہاں پہ ہاسپٹل میں تھی, تو میڈم بھی وہیں تھی. اچھا یہ سیلف رجسٹر اسٹور ایک ہوتا ہے لنڈن میں, یہ اپنا کارڈ میڈم دے آتی تھی, یا لتا جی بھی, کہ اگر دیدی آئیں, نور جہاں آئیں, یا یہ کہتی تھی لتا یا آشا آئیں, تو یہ ان کو میرا نمبر دے دیجیے گا. ٹھیک ہے. میڈم ابھی گھر پہنچی ہیں تو کال آ گئی آشا کی کہ دیدی وہ میں آئی ہوئی ہوں اور آپ سے بہت ملنا چاہ رہے ہیں آر ڈی برمن, ان کی اوپن ہارٹ سرجری اور بستر پہ ہیں, اور یہ وہ. تو اس دن راکھی وہ کا دن تھا, اور میڈم کہتی ہیں کہ وہ آئے بیچارے, اٹھے, وہ بستر پہ تھے. آر ڈی نے کہا دیکھو دیدی میں نے منع کیا تھا اس کو کہ یہ آپ کی چیزیں نہ ہاتھ لگائے. وہ گلا, وہ سینہ, وہ گائکی, وہ الفاظ کی وہ مرکیاں, وہ کہاں سے آ سکتی؟ نہیں آ سکتی نا. وہ تو بڑی دور کی بات ہے آشا. لتا جی کے لیے بھی مشکل ہوگا وہ یہ چیزیں گانی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو لتا صاحب نہیں, انہوں نے کہا, لتا جی نے کہا, دیکھیے لتا جی نے ابھی 3 سال پہلے ایک انٹرویو ہے جو میرے پاس ہے, میں آپ کو وہ بھی بھیجوں گا, وہ بھی لگائیے گا. انہوں نے کہا آپ کے تو کروڑوں ہیں فینس, آپ کس کی؟ اس نے کہا میں دیدی کی. اس نے کہا دیدی کون؟ اس نے کہا نور جہاں جی. 1946 میں جو فلم بنی نا بڑی ماں, اس میں میں نے ان کے بچپن کا رول کیا تھا, اور وہاں پہ آتی تھی تو سارا دن ہم ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے تھے, اور سارا دن مجھ سے سنتی تھی, کہتی تھی تو بہت بڑی سنگر بنے گی کسی دن. دیکھیں ان کی یہ, اب لفظ محبت جو ہے نا وہ کہنا بہت مشکل ہے, ہم سنگرز جو ہے نا. لتا نے ایک دفعہ کہا تھا, یہ جو ایک ان کا گانا ہے دل کا دیا جلا, جی میں نے نہیں گا سکتا. جی ہاں, اچھا یہ لتا جی نے کہا کہ محبت جو ہے لفظ ہے گانے میں بڑا سخت آتا ہے, مگر جب دیدی کہتی ہے تو کتنا سہل ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی مثلا اس نے کہا جواں ہے محبت ہنسی ہے زمانہ. اچھا دوسرا مجھ سے پہلی سے 2-3 ایگزامپلز دی. اس نے کہا لفظ ہائے جو ہے نا میں نے دیدی سے سیکھا, کیونکہ وہ ایکٹریس ہے نا, وہ سینے سے کہتی ہے, دل سے وہی سینے سے محسوس کر کے گاتی تھی. ان کی عمر ہوگی اس وقت میرا خیال ہے 60+ ہوں گی وہ. انہوں نے ایک پنجابی گانا گایا, چلانگی پکھیاں, بڑا کچھ کہن دیا آنکھیاں, انجمن پہ پکچرائز ہوا. اچھا میں نے پکچر نہیں دیکھی, لیکن جب میں نے وہ سنا میں نے کہا یہ ماہی آوے گا, ماہی آوے گا تے پھل. میں نے کہا کہ یہ میڈم نے شاید بہت پہلے کبھی ریکارڈ کروایا ہوگا جب وہ 40s میں ہوں گی یا 81. ایسے لگ رہا ہے کوئی گاؤں کی 18 برس کی مٹیار گا رہی ہے اس کی. دیکھیں جی 96 کا جو گانا جو کہ سید نور کی بیگم جو ہیں ان پہ پکچرائز ہوا, سائمہ پہ, وہ جو
پورا ایک ہی گانا, اور لگتا ہے میڈم کسی چھوٹی سی بچی نے گایا 1996 میں آخری, کیونکہ اس کے بعد وہ کراچی بچی بن جاتی تھی. میرا خیال ہے میڈم خود بخود بچی بن جاتی تھی کہ میں وہاں چلی ہوں, وہاں جا کے گاؤں جب میں 18 سال کی تھی, یا جب یہ ان میں خوبی تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کو ہر طرح بڑا سے نوازا تھا. بالکل. لیکن ساتھ ساتھ کچھ معاملات میں بدقسمت تھیں, بس اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. مگر دیکھیں جی 27ویں کی رات کو گئے ہمارے لیے, تو وہ دیکھیے, اور بڑی خیرات کیا کرتی تھی, بڑی بچیوں کی شادیاں میں آپ کو کراتی تھی. بتاؤں کیا ہوا. اب میں جب واپس آیا نا وہاں سے ان کی ڈیتھ کے بعد, تو سریا خانم ایک ہماری سنگر, اسے کہا خیسا میرا بڑا دل کرا جو میڈم اوپر کھڑکی ہوتی تھی نا وہاں سے دیکھا کرتی تھی میک اپ کا کون آیا کون گیا, تو میرا دل کرا وہ کھڑکی میں لے کے آ جاؤ. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. ہم گئے, اس کا گھر ٹوٹ رہا تھا سارا کچھ, تو وہ کھڑکی سامنے ہی رکھی ہوئی تھی انہوں نے. اسے کہا میں لے لواں, تو وہ بیچارے وہ بیٹھے ہوئے تھے جو مزدور تھے, اس کا بی بی لے جاؤ. ہم نے لے کے جب باہر نکلے تو 20 عورتیں وہاں کھڑی ہوئی تھی. تو اس نے کہا بی بی جی خیریت ہے؟ وہ پہچانتی تھی. اس نے کہا انہوں نے 1 مہینہ ہو گیا. کہتی ہے ہمارے انہوں نے پیسے منی آرڈر کے تھرو آتے تھے. 20 عورتوں کو, ان کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا میڈم کے, یہ لگائے ہوئے تھے. اب مجھے بتائیں اس عورت کی درویشی, اس کی سخاوت اور اللہ سے ان کا لگاؤ, اگر اللہ کی مخلوق سے کوئی اتنا محبت کرتا ہے اس طرح, تو اللہ نے پھر اسی لیے. اچھا ایک قصہ اور بتاؤں آپ کو میں, ایسا ہی تقریباً. یہ ہے 1981, راحت کاظمی اور میں, ایک پروگرام تھا, ہم کر رہے تھے 50 منٹ. اچھا اس میں ذرا سا یہ ڈیفرنٹ تھا کہ جتنے گورے یہاں پہ پاکستان آفٹر دا راج کے بعد جو رہ گئے تھے, ان کو بھی ہم ساتھ ساتھ انٹرویو کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا مجھے راحت نے, نجم کیا خیال ہے مختار بیگم کا نہ کر لیں, آج تک کبھی ٹی وی پہ آئی نہیں وہ. ٹھیک ہے. تو لطف اللہ صاحب ہمارے, میرے اور راحت کے دوست بھی تھے, ہم نے ان کو کال کی. اس نے کہا آپ لوگ آ جائیے. ہم صبح 6 بجے شالیمار ایکسپریس یہاں سے جایا کرتی تھی, صبح 6 بجے جاتے, رات کو 10 بجے. سائرہ ان دنوں میں کراچی میں تھی, سائرہ میں رات کو نا کینٹ اسٹیشن لینے آئی. تو ساتھ ہی لطف اللہ صاحب کو بھی ہم نے کال کی ہوئی تھی. ہم نے سوچا کہ سیدھا ہی ہم چلے جاتے ہیں. سائرہ نے کہا اچھا چلو آپ ان کے ساتھ چلے جائیں, میں پھر گھر چلی جاتی ہوں سامان لے کے. تو میں اور راحت اور لطف اللہ صاحب ان کے گھر گئے, بی بی کے گھر, کوئنز روڈ پہ کراچی میں, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا, وہاں پہ ان کا بہت پرانا ایک ولا سا تھا, پیلے وہ زمانے میں, آپ کو پتہ ہے نا وہ پتھر کے گھر بنے ہوتے تھے. اچھا وہ والے. اب ساتھ ہی ایک بہت بڑی مسجد تھی. میں نے کہا اتنی بڑی مسجد اور بی بی کا اتنا سا گھر. سنیے, کہتے ہیں وہ لطف اللہ کہتے ہیں دیکھو نجم, یہی تم نے جو بات کی ہے نا, روز بی بی یہاں سے گزرتی تھی, مختار بیگم. تو انہوں نے معلم جو وہاں کا انچارج تھا اس کو بلایا, یہ کیوں نہیں بن رہا؟ اس نے کہا جی لوگ پیسے ہی نہیں دے رہے, پیسہ. وہ کہتے ہیں نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, آپ کو پتہ ہے ان کے پاس اتنی بڑی ڈائمنڈز ہوتی تھی, انہوں نے 2 انگوٹھیاں اتارے, اس کے ہاتھ میں پکڑائیں. اس نے کہا مجھے مت بتائیے گا یہ کتنے کی بکی ہیں, یہ گھر پہ لگا دیجئے, اور چاہیے ہوگا دوسری انگوٹھی بھی لے جائیے گا میرے سے. سنیے, اب جب وہ بن گیا تو وہ آئے, اچھے آدمی تھا وہ. اس نے کہا بی بی جی تختی پہ کیا نام لکھوں؟ اس نے کہا میرا نام نہیں, یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے کیا, میرا نام لکھو گے تو کوئی اس مسجد میں پڑھنے نہیں آئے گا نماز. میری ایک ناول آئی ہے شیخ و فاحشہ, ملا اور طوائف, وہ ضرور پڑھیے گا. جب اس میں کمپیریزن ہے, عمر خیام کی سٹوری ہے 400 برس پرانی, کہ جب انہوں نے ایک ملا اور طوائف کا کمپیریزن کیا اور یوم حشر سے شروع کیا اس ڈرامے کو, محمد علی جمال زادہ نے اس کو ڈراماٹائز کیا ہے. یوم حشر کا میدان لگا ہے اور وہاں اللہ کے سامنے یہ دونوں کھڑے ہیں, وہ لڑکی بچی بھی معصومہ شیرازی اور وہ ملا بھی. تو وہاں اس دیکھیں اللہ کے سامنے, بس وہ میں اور اللہ ہے نا, میرا تعلق یہ اس طرح ہے. اللہ نے اس کو جو لتاڑا ہے اس ملا کو, اللہ تعالیٰ وہ دکھا رہے ہیں. جی ویسے میں بات کر رہا ہوں, یہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے. بالکل بالکل. انہوں نے یہ کہا میرا نام نہ دینا کہ ورنہ لوگ نہیں آئیں گے, تو کتنی ان کو یہ پتا تھا کہ لوگوں کا پرسیپشن ایک گانے والی کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ میڈم نے یہ کہا. تو اس طرح کی باتیں جو ہے نا, اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے لوگ ہمارے پاس تھے جن کی ہم نے قدر ہی نہیں, ہم نے ان کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, ہم ان
کو بدنام کرنے پہ زیادہ زور دیتے تھے, ہماری انرجیز اس پہ سرو ہوتی تھی. اب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آشا نے کہا میں گالوں, انہوں نے کہا گالو, اسی طرح وہ جب رونا لیلا آئیں اور سارا کچھ, اتنا خبریں آتی تھیں اخباروں میں کہ جی ان کو ٹکنے نہیں دیا نور جہاں. نہیں, غلط ہے یہ بالکل غلط ہے میرے خیال ہے. اس عورت میں جیلسی, سنیے میں بتاؤں, رونا لیلا نے مجھے وہ واٹس ایپ کیا جس میں یہ لکھا گیا تھا, اس نے کہا یہ بالکل جھوٹ ہے. So world has never been complete ان کے بغیر. کوئی خوشی ان کی ویڈیو نہیں میں دیکھ پاتی, گزر گئی ہیں ممی, 20 ایئرز ہو گئے ہیں ان کے بغیر. میں آج تک ان کی ویڈیو دیکھنا میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ میں ان کو دنیا میں کوئی چیز پیاری نہیں تھی. ان کے 6 بچے جو تھے, 6 کے 6 جو تھے, ان کی آنکھ کا ٹکڑا تھے. یہ لڑی ہوتی تو مجھے لے کے کمرے میں بند کر لیتی تھی اپنے ساتھ. She used to treat me like that. جہاں جس کے فن اور آواز کے جادو کو پوری دنیا نے سراہا اور مانا بھی. کہیں لتا منگیشکر بنی مداح. فینس تو شمار کے باہر ہیں, ان کی کوئی گنتی نہیں, لاکھوں کروڑوں, دیش میں ودیش میں. آپ کس کی فین ہیں؟ میں فین تو اگر یہاں کے آپ کہیں گے تو میں نور جہاں جی کی فین تھی, ہوں. کہیں شبانہ اعظمی جیسی منجھی ہوئی اداکارہ کے پاس تعریف کے الفاظ کم پڑ گئے. جس طرح اس دنیا کے پاس صرف ایک سورج ہے, ایک چاند ہے, اسی طرح اس دنیا کے پاس صرف ایک نور جہان ہے. اس سے زیادہ کہنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے. لیکن ساری دنیا کی خدائی اور اعزازات ایک طرف, ملکہ ترنم نور جہاں ایک لاجواب ماں بھی تھی. ماں ایک ایسا رشتہ جس کی کوئی درجہ بندی نہیں, ایک ایسا لفظ جو اپنے آپ میں ہی مکمل اور بھرپور ہے. ماں ہوتی ہے. ان کی برسی کے موقع پر ان کی بیٹیوں نے اپنی والدہ کو خراج تحسین پیش کیا اور اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے ان کے بارے میں بہت سی باتیں شیئر کی.